جی آگے ذرا بات اب انتہائی اہم معاملے کی کرتے ہیں، اس کے بعد موسم کے مزاج اور ایک بڑی خبر اوڑی سے آ رہی ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن بات اب ذرا منشیات کی، ڈرگز کی۔ یہ معاملہ انتہائی اہم اور سنگین بن رہا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اس زہر کو شہر شہر، گاؤں گاؤں اور گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طریقے کی بات ہو رہی ہو، سیمینارز، واکس اور دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں کہ لوگ باخبر ہو اور لوگ اس سے دور رہیں۔ لیکن کیا صرف بند کمرے میں سیمینار کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا صرف کرکٹ کے کھیل کھیلنے سے یا نوجوانوں کو کھیل کے میدان تک لانے سے یہ معاملہ حل ہو رہا ہے، یا ہم اصل معاملے سے آنکھیں چرا کر کہیں اور کی اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دراصل صورتحال یہ ہے کہ جس معاملے پر کھل کر بات ہونی چاہیے تھی، جس مسئلے کو ہم نے نبردہ آزما ہو کر آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں اور دوسری راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نوجوان آج اس دلدل کا حصہ بنے ہیں۔ اڑتا جمہور، یہ ایک آج بڑا سوال ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اب جب میں یہ اڑتا جموں کشمیر کا نام دے رہا ہوں تو یاد رکھیے کہ یہ ٹائٹل ہماری پڑوسی ریاست پنجاب کے لیے فٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر ہر گھر، ہر نکڑ اور ہر علاقے کے اندر منشیات تھی اور ہر دوسرا تیسرا آدمی اس طریقے کی کاروبار یا اس طریقے کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس لیے کہا گیا تھا اڑتا پنجاب۔ صورتحال پنجاب کی بہتر ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اڑتا جموں کشمیر کیوں ہوا اور یہ اس سرزمین میں کیوں ہوا جو رشیوں کی ہے، منیوں کی ہے، ولیوں کی ہے، جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ گیان کا بھنڈار ہے، لیکن اس گیان کے بھنڈار کے بیچ جہاں پر کہا جا رہا کہ مذہبی بھائی چارہ ہے، لیکن اس بھائی چارے کے بیچ جہاں پر یہ کہا جا رہا کہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ان عزتوں کے محفوظ ہونے کے بیچ آخر یہ کس طریقے سے تار تار سب کی عزتیں ہو رہی ہیں؟ سڑک پر کیوں ہم سب کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے اور ہم سب گھر میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر ٹویٹر پر، فیس بک پر صرف 2 لائنیں لکھتے ہوئے نو ٹو ڈرگز، سیو کشمیر کا لے کر خود کی جان چھڑانا چاہتی ہیں؟ کیا صرف اتنا کرنے سے صورتحال تبدیل ہوگی، یا آج سے ہم نے اس کا حصہ بنتے ہوئے ان تمام نوجوانوں کو گلے لگانا ہوگا، ان والدین کو باخبر کرنا ہوگا جن کے گھروں میں اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں؟ اکثر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میرے گھر میں یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ پڑوسی کے گھر میں ہو رہا ہے اور پڑوسی کا گھر جل رہا ہے اور میں فائر سروس کا انتظار کر رہا ہوں۔ رادر یہ کہ میں باہر آ کر ان کے گھر والوں کو بچاؤں، اہل خانہ کو بچاؤں۔ خود ہو سکتا ہے کہ اس جدوجہد میں میرے ہاتھ بھی جلے، لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ ہم سب ایک ہو کر اس اڑتا جموں کشمیر کے نعرے کو ختم کر دیں۔ اب یہ ٹائٹل ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ تو ٹائٹل کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ایک ایسے مہمان کے پاس آپ کو لیے چلوں گا جو ان لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور چھوٹی سی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلیے گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ پہلا گرافک آپ کے سامنے آپ کو بتا دیں کہ مائیں بہنیں منشیات کے دلدل میں ہیں۔ صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ خواتین کی ایک خاصی تعداد ہے جو اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ تاہم ان کی فکر کون کرے؟ چاہے نوجوان ہو، مائیں ہو، بہنیں ہو، خواتین ہو، جو بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی فکر کون کرے؟ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں جہاں مختلف موضوع کو زیر بحث لاتی ہے، لیکن منشیات پر کبھی کھل کر کسی نے بات نہیں کی، اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ 15 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ 17 سے 23 عمر کے نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہے، یعنی ٹین ایجرز ہے، قوم کا مستقبل جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس میں زیادہ تر مبتلا ہوئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ المیہ یہ ہے کہ دلدل میں 18 سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ کئی ایسے رپورٹس سامنے آئے ہیں جن میں 18 سال کی کم عمر بھی اس لت میں پھنس چکے ہیں، اور نشہ چھڑانے کے مراکز میں یعنی ریہیبلیشن سینٹر میں روزانہ 100 کے کیسز آتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، ہمارے پاس مرکز بڑے کم ہے، لیکن جتنے بھی مرکز ہیں 100 افراد اگر وہاں پر علاج معالجہ کے لیے آتے ہیں تو اب آپ اس بات کو خدا را سمجھئے گا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے
اور مجھے لگتا ہے کہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک اس وقت ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے نپٹا جائے، اور یہ جو اڑتا جموں کشمیر ہے اس کے پر کیسے کاٹ کر ہم اپنی واپس بیس پر آ سکے۔ منشیات کی دلدل میں جموں کشمیر 5ویں نمبر پر آ چکا ہے، جسے آپ ریشیوں کی، ولیوں کی، منیوں کی سرزمین کہہ رہے ہیں، وہ 5ویں نمبر پر ہے منشیات کے اندر، اور بااثر گرانوں کے چشم چراغ بھی اس دلدل میں ہے، یعنی جن کے پاس کافی پیسہ ہے۔ ان پڑھ، پڑھے لکھے اور پیشہ ورا افراد، یعنی ٹیکنوکریٹ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس دلدل کا حصہ ہے۔ اب یہ خبریں یہ بات جب ہم بتا رہے ہیں نا، تو یہ تحقیق کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 70% منشیات استعمال کرنے والوں کا ہیپیٹائٹس ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، یعنی وہ HIV بھی ہوتے ہیں اور پھر ہیپیٹائٹس B والے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے ان کا گھر بھی تباہ ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ 2023 میں تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے اعداد و شمار ہے وہ یہ صاف بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا پھیلاؤ ہوا ہے، اور کل اسی پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 85 سے 87 ہزار روپیہ ایک آدمی کو چاہیے، اور جب اسے یہ چاہیے نشہ کرنے کے لیے، پھر ہیروئن ایک نئی دلدل ہے، اس پر ہم کل بات کریں گے کہ کس طریقے سے کیسے چل رہے ہیں، کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان مرکزوں کے اندر جب میری ماں، میری بہن، میری بیٹی آتی ہے، جو کالج تو گھر سے نکلتی ہے لیکن کالج جانے کے بجائے وہ اور کہیں پر پہنچتی ہے، اور شام کو واپس گھر بھی آتی ہے، اور بہت دیر تک گھر والوں کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن جب گھر والوں کو پتہ چل رہا ہے تو سماج کی ایک لائن ان کے سامنے آتی ہے کہ اگر اب میں نے یہ بات کی کہ یہ منشیات میں آ چکی ہے، یہ دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو صورتحال کیا کچھ ہوگی، اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ سری نگر سیدھے چلیں گے ایک مرکز پر جہاں سے شبیر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، جو ہر دن اس صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان والدین کو دیکھتے ہیں جو بچوں کو تو لے کر آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ یہاں سے روح صحت ہو کر باہر نکلے، لیکن جو کراہت، جو آوازیں، جو درد وہاں پر وہ دیکھتے ہیں، اور پھر کن آنکھوں سے نم ہو کر وہ باہر جاتے ہیں، اس پر ذرا گفتگو۔ شکریہ شبیر صاحب جوائن کرنے کے لیے، عدیم الفرصت آپ ہیں اور اہم ترین کام آپ نبھا رہے ہیں، لیکن آج کوئی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو میں صرف ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں کہ جن گھروں کے چشم چراغ، چاہے وہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو اس دلدل میں پھنستے ہیں اور مرکزوں تک آتے ہیں، صورتحال کس طریقے کی ہوتی ہے اور اس گھر کی کہانی کیا کچھ ہوتی ہے، بس اس پر تھوڑی سی آج بات ہو جائے۔ السلام علیکم اشفاق صاحب اور ظہور صاحب دونوں کو ہمارا پیار بھرا سلام، اور گلستان ٹیم جتنی بھی کوشش کر رہی ہے سرانیہ ہے، سرانیہ ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں سرانیہ ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے ہم نے آپ کے ساتھ رابطے میں آ کر اس چیز کی طرح تشریح کرنا چاہا کہ منشیات آخر کشمیر میں اس وقت کس حد تک ہے۔ آج آپ نے جو موضوع چنا ہے کہ جب یہ بچے اس مصیبت میں آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں یا پھنسائے جاتے ہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں جو بھی والدین اس وقت یہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی وسادت سے، میں ان سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، خدارا 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 ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو راست پہ لانے کے لیے موقع دیا جائے، نہ کہ ان کو گھروں سے نکالیں، نہ کہ ان سے قطع سارا تعلق ختم کریں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اب یہ ایک مسئلہ صرف ایریا میں ایک فیملی کا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے خدا نہ خواستہ اگر 10 گھروں میں آپ دیکھیں گے جو آپ کی ہی رپورٹ کہہ رہی ہے 10 میں سے ایک آدمی اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اشفاق صاحب، جب یہ بچے ہمارے اداروں پہ آتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ تو مر ہی چکے ہوتے ہیں، وہ ایک پہلو ہے کہ ان کو ٹھیک ہونا ہے، لیکن ان سے پہلے ان کی مائیں، ان کی بہنیں اور ان کے باپ جو ہوتے ہیں، ان کی وہ پرنم آنکھیں جب ہم دیکھتے ہیں، آپ یقین کریے
ہم یقین کریے ہم ان کی طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ ایک ایسے انسان کو ہمارے سپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ پتا نہیں کہ ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور آپ یہ یقین کریے جن کا ایک بیٹا ہوگا اور وہ اس منشیات کے دلدل میں پھنسا ہے, اور گھر سے جب اس کی بہن ساتھ آتی ہے, ماں ساتھ آتی ہے, یا جب اس کا باپ آتا ہے, اور ہمارے خدا نہ کرے وہ اس کو سیدھے میں کہتے ہیں کہ پاؤں پڑتے ہیں کہ کہیں سے بھی طرح ہمارے بچے کی طرف دیکھیے اور اس کا علاج کریے. تب جا کے ہم کہتے ہیں کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں پہ کبھی اس چیز کا سوچا بھی نہیں جا سکتا؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں 15 لاکھ بچے اس وقت اس مصیبت میں ہے؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں کسی کی نماز نہیں چھوٹتی تھی؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں آستانوں پہ صرف اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اب آپ یقین نہیں کریں گے, یہ وہ ولیوں کی سرزمین رہی ہے یہاں پہ ہر ایک آستان پہ وہ ماں باپ جا رہا ہے جو اپنے بچے کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا تھا, اب یہ دعا مانگتا ہے یا تو اس کی ہدایت ہو یا خدا اب آپ اس کو اپنے راستے ہی لے جاؤ, کیونکہ ہمارا سب کچھ داؤں پہ لگا ہے. ایک بچہ ہونا, پھر اس کے بعد وہ منشیات میں مبتلا ہونا, جیسے آپ فرما رہے تھے ان کے ٹیسٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری زمین پیروں سے کھسک جاتی ہے, تو ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ میرے لیے ایک چیز ہے, میں کل سے جب یہ ریسرچ دیکھ رہا تھا تو 2 چیزیں میرے سامنے, ایک میری بہنیں اور ماؤں کا اس دلدل میں آنا. کچھ ریسرچ پیپرز میں پڑھ رہا تھا, کہہ رہے تھے جناب ڈپریشن بھی ایک وجہ ہے, والدین کی پوری نظر نہ ہونا وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن جب دوسرا پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جب ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جاتے ہیں, پہلے تو میرے پاس کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہی نہیں انٹائر جموں کشمیر میں جسے میں کہوں کہ یہ ریہیب ہے جی جو ایز پر نارمس اینڈ سیٹس ہے. ہم کاؤنسلنگ اور دیگر چیزیں چلانے پر مجبور ہیں اس وقت, اور سرکار بھی کتنا بے بس اس پورے معاملے میں ہے وہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جب میں دیکھوں میری ماں میری بہن کو اب اس ریہیب میں رہنا ہے تو کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہر دن ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, اور کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اس طریقے کا نظام اب بنائیں شہر میں بھی, کیونکہ گاؤں دیہات سے بھی اب کیس آنا شروع ہو گئے ہیں؟ میں گور صاحب سے 26 جون کو بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ اب اس میں گاؤں شہر کی بات ہی نہیں رہی, یہ خدا نہ کرے گھر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیے 15 لاکھ کے قریب بچے, چاہے لڑکے یا لڑکے, کتنی تعداد لڑکیوں کے سروے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اب بکش ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹینٹیٹیولی, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیشنٹ آئے, ان میں سے میں نے اتنے دیکھے, لیکن وہ ایک ادارہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے بچے آئے, اور جو بچے رہ جاتے ہیں, میرے پاس 100 بچے آتے ہیں, 14 لاکھ کے پاس میرے پاس نہیں آتے ہیں. ڈیفرنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں ہے, ڈیٹاکس سینٹرز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آنے والے وقت میں ہر ایک کو جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے آپ کی وسادت سے میں یہ کہہ رہا ہوں, آنے والے وقت میں ہمارے جنرل لائن ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہماری بچوں کی یہی تعداد اس وقت منشیات میں مبتلا ہوتی رہی. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیجئے, کیونکہ اس ایج تک یہ بچہ پہنچنے والا نہیں ہے جہاں پہ ان کو جنرل لائن ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں 17 سے 35 یا 16 سے 25, یہ ایک فگر ہے ہمارے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 50 سال کے بعد جب مجھے ضرورت پڑتی ہے ہائپر ٹینشن کی ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل جانے کی, شوگر ہونے کی وجہ سے, یا خدا نہ کرے کوئی ایسی ڈیزیز ہونے کی جس سے لائف لانگ مجھے میڈیکیشن کرنی پڑی, لیکن جب میں اس ایج تک پہنچوں گا ہی نہیں تو یہ جنرل لائن ہاسپٹلز مجھے چاہیے کس لیے؟ پھر ہمارا ہیلتھ سیکٹر ابھی بہت کامیابی کی طرف اور بڑھ رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نیگلیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے پاس ان بچوں کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب رہی صحیح کسر اگر ہم کر ہی رہے ہیں, نیگلیکٹ ہے لوگوں کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, پالیسی کی طرف سے. اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے,
آپ کہیں پہ بھی دیکھیے 5 بیڈ بھی آپ کو ہیلتھ سینٹر ملے گا. اس میں کتنی فیسلٹی آج کل کے دور میں گورنمنٹ دے رہی ہے. AFT سینٹرز, ان کے ٹریٹمنٹ سینٹرز تو لگائے ہیں, لیکن کیا اس کے فروٹفل نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے جو بھی اس میں مبتلا ہے مائیں, ہم ڈپریشن کی بات کریں گے. دیکھیں غور صاحب, میں اس سے تھوڑا سا تضاد میں رہتا ہوں. اگر خدا نہ کرے کسی بندے کو کوئی دماغی بیماری لاحق ہے تو وہ نشے کی ہی طرف کیوں جائے گا؟ دوسری چیزیں ہیں, پڑھنے کی بھی طرف جا سکتا ہے, کھیلنے کی طرف جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں اس کو کھولنا چاہوں گا چند لمحات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کوئی ایسی کیس ایسی جو یہ بتائیں کہ شہر کے اندر ڈرگس اویلیبل ہے اور جب چاہیں آدمی جا کے لیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اڑتا جموں کشمیر ہے آج, چونکہ آپ ڈائریکٹلی ہیں, میں تو ریسرچ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں, آپ ڈائریکٹلی ان سے سنتے ہیں, کہتے ہیں, دیکھتے ہیں. کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ میری انفورسمنٹ ایجنسیوں کی خاموشی کی وجہ سے, میرے دیگر اداروں کی خاموشی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نیکسس ہو گیا کہ آج 10ویں 12ویں جماعت کا بچہ جب چاہے جہاں چاہے ڈرگس لے سکتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرا پیڈلر کہاں پر ہے, اسے وہ ایزیلی ایکسس ہے؟ دیکھیں غور صاحب, آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے. ریسنٹلی ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ نے اس بارے میں ایک واضح اعلان کیا ہے کہ نہیں جی, منشیات کے مخالف ہمیں کام کرنا ہوگا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ان بچوں کو گھروں سے باہر آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, ایک فون کال پہ ان کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے. لیکن جہاں پہ آپ لا انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو جیسے آپ کے پیزا یہاں ڈیلیور ہوتے ہیں ویسے ہی منشیات بھی ڈیلیور ہوگی. اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ان جیسے بچوں پہ نظر کم رہتی ہے. فائنانشلی ساؤنڈ بچے ہیں, ایم پے کے تھرو پیسہ یہ اپنے پیڈلر کو دیتے ہیں, ان کو گھروں سے باہر آنے کے اپنے گیٹ تک زیادہ سے زیادہ یہ آتے ہیں, بندہ آتا ہے, ان کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دی جاتی ہے اور یہ واپس گھر میں چلا جاتا ہے. اور ایک ماں باپ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا بچہ اوپر کمرے میں پڑھائی کر رہا ہے, جبکہ کچھ بچے پھر ڈیتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈیڈ باڈیز کو ہی نیچے لانا پڑا. رہی بات ہمارے یہاں کے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو سینیریو آج کل ابھی منشیات کے بارے میں ہے, جو آپ اس کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ 5ویں نمبر پہ ہے, تو آپ یہ بھی سوچئے نا کہ کس وجہ سے یہ 5ویں نمبر پہ آ گیا, جب اتنی اویلیبلٹی اس وقت سری نگر میں ہے, ڈسٹرکٹس میں ہے, تاکہ اس کو اڑتا پنجاب کے ذریعے 5ویں نمبر پہ لایا گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو. میں امید کروں گا کہ آپ کنٹینیوسلی ہمارے اس مشن کا ساتھ دیں گے. اچھا جی, 2 چیزیں آج میں نے کنکلوژن میں آپ کے سامنے رکھنی. ایک, مذہبی جماعتیں شیعہ سنی فسادات سے ذرا اوپر اٹھ کر ذرا دیکھیے گا کہ میرے نوجوان جن پر آپ سیاست کرتے ہیں, جن کو آپ ریاست کا مستقبل کہہ رہے ہیں, وہ کہاں پر ہے. اس پر اگر ایک ہوئے کبھی بات کرتے کو بھی, تو شاید آج میرے پاس یہ الفاظ نہیں کہنے کو ہوتے. میں کہتا کہ نہیں, میرے مذہبی پیشوا چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, وہ ایک پیج پر ہے, کہیں پر دکھے نہیں. سیاسی جماعتوں نے پچھلے 15 سال کے مینیفیسٹوز کو کھنگال کر دیکھیے, ایک لائن کسی نے آج تک نہیں لکھی. ایون کی ریسنٹلی کنکلوڈڈ الیکشنز میں بھی کوئی بات اس پر نہیں ہوئی. یہ دوسری پریشانی ہے میری. اور تیسری پریشانی, سو کال سول سوسائٹیاں جو جموں کشمیر کے اندر ہے, جو مختلف ایشوز پر گفتگو اور سیمینارز اور واک تھنز کراتے ہیں, لیکن یہاں آتے ہوئے ان کو صاف سوچ جاتا ہے نہ جانے کیوں. اور پھر میری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں, اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا کمر بستہ اور ہو جائے تو جناب سسٹم اور زیادہ درست ہوگا. لیکن ہاؤ اٹ از پاسبل کہ گھر تک ایک ڈیلیوری بوائے یہ پہنچا رہا ہے اور میری سسٹم کے اندر لوگوں کو, لا انفورسمنٹ ایجنسی, خفیہ اداروں کو اس بات کی بنک تک نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم سب نے ایک بار سوچنا ہوگا کہ کیا مجھے اڑتا جموں کشمیر چاہیے یا ولیوں, منیوں اور سنیوں کی سرزمین جموں کشمیر چاہیے. فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا. چھوٹا سا